بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے آپ کا جو مقصد بعثت ہے، بات آ چکی ہے کہ آپ کا مقصد بعثت ہی یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے انسان جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں، آپ کو اپنا اسوہ بنائیں، آپ کو اپنا نمونہ بنائیں، اب آپ کی اطاعت کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ یہ آپ کی بعثت کا اصل مقصد ہے، اور اس کے لیے بات آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے تو عقیدت ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہ ہو تو اطاعت تو بہت دور کی بات ہے۔ ایمان پہلے چاہیے، عقیدت چاہیے، اس بات کو یقین چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اس کا یقین چاہیے۔ تو عقیدت، ایمان، یقین، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عظمت و تقدس، جب تک اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں نہیں ہوگی، آپ کا تقدس دماغ میں نہیں ہوگا، ذہن میں نہیں ہوگا، آپ کتنی اونچی ہستی ہیں اور آپ کا کیا تقدس ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، کسی مومن کے دل میں اگر عظمت و تقدس میں کمی ہوگی تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے اطاعت پر۔ تو عظمت و تقدس بھی چاہیے۔ اور تیسری سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جب تک محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں، محبت ہی سے اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بہت ضروری ہے۔ کتنی ضروری ہے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھو، کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ، اس کے والد اور سارے لوگوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، وہ ٹوٹ کر کے مجھ سے محبت کرنے لگے۔ کلام پاک کی آیت میں بھی یہی مضمون، کتنا صاف مضمون ہے کلام پاک کی آیت میں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، دیکھو اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی،
حقیقی سگے جو بھائی ہیں یہ بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، ہماری جو بیویاں ہیں یہ تمہاری بیویاں، وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ خاندان، تمہارے اپنے لوگ جن سے تمہارے اپنے خونی رشتے وابستہ ہیں، یہ رشتے دار خونی رشتے دار، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے وہ اموال جن کو تم بڑی محنتوں کے بعد کماتے ہو، حاصل کرتے ہو، جمع کرتے ہو۔ مال حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں میں جا کر کے گویا خون پسینے سے تم نے اکٹھا کیا جو مال، وہ مال اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارتیں جن سے تمہارا گویا تمہاری ضرورتیں اور تمہاری آسائشیں، تمہاری راحت یہ وابستہ ہے اور تم ڈرتے ہو، کس بات سے ڈرتے ہو؟ کسادها تمہاری ان تجارتوں کے مان پڑ جانے سے، پھیکا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، تم چاہتے یہ ہو کہ یہ ہماری تجارت سے جیسے ہم کو نفع مل رہا ہے یہ ملتا رہے، ہماری تجارت میں کبھی لاس نہ ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مقام جو تمہیں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جن میں تم رہتے ہو، بڑا مال لگا کر کے تم نے جو مکان اپنی رہائش کے لیے بنائے ہیں، لاکھوں کے کروڑوں کے جو مکان تم نے بنائے ہیں، 8 چیزیں گنائی اور یہ کہا کہ دیکھو جب تک یہ 8 چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہوگی یا ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی تمہارے دل میں نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ اگر تم کو یہ 8 چیزیں تو فَتَرَبَّصُوا تو تم انتظار کرو۔ کیا انتظار کرو؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ گویا اس آیت میں صاف طریقے سے، کلام پاک کی آیت ہے، اس میں صاف طریقے سے کہہ دیا گیا کہ دیکھو اپنے دل میں ایک ترازو بنا لو اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں ساری چیزوں کی محبتوں کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھو، پھر دیکھو کہ ترازو کا کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اگر یہ جو تجارتیں، یہ جو اموال، یہ جو باپ دادا اور یہ جو تمہاری اپنی بیویاں، تمہاری اپنی اولاد، یہ جو 8 چیزیں گنائی ہیں کلام پاک میں، یہ ساری کی ساری ان میں سے کوئی ایک وسیع ہو جائے، بھاری ہو جائے اور اس کا پلڑا نیچے ہو جائے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پلڑا اوپر ہو جائے، ہلکا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کامل نہیں۔ اور ایسی محبت گویا یہ ناقص محبت ہے، ایسی محبت ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کیا کر دے؟ ٹھکرا دے، اور اللہ پاک قبول نہ کرے ایسی محبت کو۔ تو ایسی محبت مطلوب ہے جو ہر ایک سے زیادہ ایک مومن کے دل میں اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ تو یہ محبت جب تک کسی مومن کے دل میں نہیں ہوگی تو اطاعت کہاں سے ہوگی؟ اور ایک بات دیکھیے، اس کائنات میں جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ہر ایک اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ مذہب اسلام نہ ہو بلکہ دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی ہیں، ان سے بھی آپ پوچھو تو بات کو خوش کرنا ہے۔ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ کی محبت کے دعوے ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے؟ اللہ سے محبت ہے۔ محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کا ہے، لیکن اب دیکھو کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں ہمارے دل میں، اب میں سمجھنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، جیسے کسی گویا فانی چیز پہ ہم نے اپنا دل دے دیا، حالانکہ دل دینا تو جائز ہے، ہمیں محبت ہو گئی فانی چیزوں سے، ختم ہونے والی چیزوں سے، یعنی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، تو اب ہم نے کیا کیا؟ اس کے لیے بہت ایک قیمتی گفٹ، بہت زیادہ گویا پیسہ لگا کر کے اور بہت محبت کے ساتھ ہم لے کے اپنی محبوب کے پاس گئے، اور اس محبوبہ نے کیا کیا؟ وہ ہمارا جو گفٹ تھا اس کو لینے سے اس نے انکار کر دیا۔
اور وہ ہمارے منہ پہ پھینک کر کے اس نے مار دیا، بے رخی ظاہر کر دی۔ بتاؤ اب ایسی اگر ہماری محبت ہو تو جس محبت کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ملے، تو آدمی کوئی ایسی محبت کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کروں وہ میری محبت کی قدر نہ کرے، وہ میری محبت کو کیا کر دے، رد کر دے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو محبت کر رہے ہیں تو یہ صحیح رخ پہ ہماری محنت ہے۔ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کائنات میں، مخلوقات میں ہر ایک کرتا ہے نا، تو یہ جو محبت کا دعویٰ ہے تو ان میں سے کس کی محبت کا دعویٰ قبول ہے؟ اللہ سے پوچھیں، اے اللہ ہر ایک آدمی محبت کا دعوے دار ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم گاڈ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ ورشپس اور یہ عبادتیں اور جتنی رسومات کا دنیا بھر میں رائج ہے، خالی مسلمان ادا نہیں کرتے یہ عبادتیں، مسلمانوں کے علاوہ اور بھی لوگ اس کو الگ الگ نام دے کر کے کرتے ہیں۔ ان کا مقصد بھی گاڈ کو خوش کرنا ہے اور ہمارا مقصد بھی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اللہ سے پوچھیں کہ اللہ آپ کی محبت میں یہ کائنات کے اندر اتنے سارے انسان چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، آپ راضی ہو جائیں، آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور آپ سے محبت کے اظہار کے لیے یہ بہت سے کام کرتے ہیں، آپ ان میں سے کس کی محبت کو قبول کرتے ہیں؟ اگر اللہ سے سوال کریں تو اللہ پاک نے کلام پاک کی اس آیت میں جواب دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، دیکھو اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے نبی سے حکم ہے کہ نبی آپ کہہ دیجیے کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اگر میری اطاعت کرو گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھو اب دونوں طرف سے ہوگی بات، ہم بھی محبت کر رہے ہیں، اللہ نے ہماری محبت کو قبول کر لیا، قبول کرنے کے لیے شرط لگائی اتباع نبی کی، اتباع سنت کی، فاتبعونی کلام پاک کی آیت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ جب میری پیروی کرو گے تبھی کہیں جا کر کے تمہاری اس محبت کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس محبت میں بہت سارے کام کرتے ہو لیکن میری اطاعت نہیں، میری قدر نہیں، میری پیروی نہیں، میری سنتوں کی پیروی نہیں، تو دیکھو تمہاری یہ جو محبتیں ہیں یہ محبتیں ایسی ہیں کہ میدان محشر میں، آخرت میں اللہ پاک ہماری ان محبتوں کو اٹھا کر کے ہمارے منہ پہ پھینک کے مار دیں گے اور ان محبتوں کا کوئی فائدہ ہمیں ہوگا نہیں، ملے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ان محبتوں کا، ہماری ان محنتوں کا ہمیں پھل ملے اور فائدہ ملے، ہماری یہ محبتیں گویا نتیجہ خیز ہو، تو چاہیے کہ نبی کی اتباع کریں۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ دیکھو اللہ محبت کریں گے کیا معنی رکھتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک سب سے پہلے جبرائیل امین سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ہے جو میرے نبی کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے، چونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کی ذات ہے، اللہ کے نبی کو بنایا ہی اللہ پاک نے ایسے کہ ان کو فالو کیا جائے، تو اللہ نے محبت کا گویا معیار اور کسوٹی بنا دیا اللہ کے نبی کو کہ جس عمل پہ اور جس محبت پہ سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ محبت اللہ قبول نہیں کرے، اللہ رد کر دیں گے۔ تو یہ کہ جب تک اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ پاک کی طرف سے بھی محبت نہیں ہوگی، اور اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھ سے محبت ہے، حضرت جبرائیل امین خود اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر ساری مخلوقات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں دیکھو یہ بندہ ہے، اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، ساری مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، وہ محبت پھیلتی ہے، صرف انسان نہیں، انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں بھی اس کا ایک احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اتباع سنت کی برکت ہے۔ ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن یہ جتنے بادشاہ ہیں ان کے خلاف کبھی کچھ کہا جائے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اتنا زیادہ آگ بگولا نہیں ہیں اور ہم اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتے، لیکن کبھی
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یا کسی ولی کے خلاف کوئی کچھ کہہ دے تو مسلمانوں کا ایمان بالکل کیا ہونے لگتا ہے، حرکت میں آنے لگتا ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے بات، اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ آج اولیاء اللہ جنہوں نے اتباع سنت، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، جا کر کے کتنے سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ اللہ نے کیسی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ محبت نصیب نہیں ہوئی، لوگ آئے چلے گئے، حکمران آئے چلے گئے، بہت سے بادشاہ آئے چلے گئے، ان کے نام تک نہیں جانتا کوئی، لیکن جتنے اولیاء اللہ آئے، جنہوں نے یہ محنت کی کہ ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے، تو اللہ نے ان کو چمکا دیا اور ان کی محبت مخلوقات کے دل میں ڈالی۔ اور اصل چیز یہی ہے، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ جب اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ کتنی زیادہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابہ کرام سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے نازیبہ کلمات کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں کی، غصے میں آتے اور سیدھے اپنے والد کو تماچا رسید کر دیا زوردار۔ والد فوراً زمین پہ گر گئے، زمین پہ گر گئے، اور پھر شکایت کی والد نے جا کر کے کہ آپ کا یار غار، آپ کا اتنا ایسا ساتھی، اس نے یہ حرکت کی اپنے والد کے گویا رخسار پہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور تماچا رسید کر دیا اور والد اس کے سامنے گر گیا۔ اللہ کے نبی کو نے بہت عجیب محسوس ہوا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا کہ آپ کو نرمی میں اور گویا تحمل مزاجی میں، برداشت میں آپ کی مثالیں دی جاتی ہیں، آپ کیسے ایسے گویا بے قابو ہو گئے اور آپ نے اپنے والد کو تماچا رسید کر دیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر میرے والد مجھ کو کچھ کہتے برداشت کر لیتا، میرا کچھ لے لیتے برداشت کر لیتا، اپنے لیے انتقام نہیں لیتا، لیکن آپ کی عظمت میرے دل میں ہے، آپ کی محبت میرے دل میں ہے، اگر کوئی آپ کو کچھ کہے تو میں قابو نہیں رکھ سکتا اور یہ آؤٹ آف کنٹرول میں ہو جاتا۔ یہ میرے ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ رسالت اس طرح میرے دل میں اتری ہوئی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو کچھ کہے تو میں آپے سے باہر ہو جاتا، اور غنیمت تھا کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، نہیں تو ہو سکتا تھا کہ اس وقت میں اپنی والد کی گردن بھی اڑا دیتا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہی ایمان کا معیار ہے۔ یاد رکھو، اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی اگر ستائے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے ساتھ آپ دیکھیے دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے مرڈر ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ ذاتی انتقام بنتی ہے۔ بچپن کا یار غار ہے، بچپن سے پل کے بڑے ہوئے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، ایک وقت آیا دوست نے، جو اس کا ایسا دوست ہے زندگی بھر اس کے ساتھ رہا اور اس کا ساتھ دیا، اس نے اپنے دوست کے باپ کو کچھ کہہ دیا، اپنے دوست کی ماں کو کچھ کہہ دیا، تو باپ کے خلاف ایسے دوست نے جو بچپن سے اس کا ساتھی ہے، ہر خوشی اور غم میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس نے باپ کو کچھ کہہ دیا، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ معلوم ہے قانون ہاتھ میں لینا غلط ہے، لیکن اب اس کا اپنے آپ پہ قابو نہیں رہا کہ میرے باپ کے خلاف اس نے کیوں کہا، ہوگا یہ میرا دوست، میری ماں کے خلاف اس نے کیوں کہا، میری بہن کے خلاف اس نے کیوں کہا، میری بیوی کے متعلق اس طرح اس نے کیوں کہا۔ مرڈر تک ہو جاتا ہے، قتل تک ہو جاتا ہے، آدمی قتل تک کر دیتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں معاف کرو، اپنے ذاتی اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اس کے لیے انتقام نہیں، لیکن ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے ٹوٹ کر کے محبت کرے اللہ کے نبی سے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مومن بالکل اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، بھائی اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہو تو میں برداشت کر لوں گا، یہ میرا دین سکھاتا ہے، مجھ سے اگر کچھ چھین لیتا ہے میں برداشت کر لوں گا،
اللہ کے نبی نے صبر کی تلقین کی ہے، لیکن اگر ایمان کی بات آ جائے، اللہ کے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرنے لگے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ اگر اللہ کے نبی کی عزت اور حرمت صحیح سالم محفوظ باقی نہیں رہ سکتی تو کائنات میں فساد آ جائے گا، بہت بڑا فساد آ جائے گا۔ یہ ایمان ہے کہ آدمی ٹوٹ کر کے محبت کرے، اور ایسی مثالیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے۔ اب ہمارے ایمان کا ہم جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہمارے ملک میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن ہمارا ایمان کہاں ہے اور کتنی ہم بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہماری ماں کو گالی دے، ہمارے باپ کو گالی دے، ہماری شان میں الٹا سیدھا کہہ دے تو بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوٹوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس نے مجھے گھور کے کیوں دیکھا، اس کے لیے تماشا کھڑا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں تو صبر کرنا چاہیے، انتقام نہیں لینا چاہیے۔ حضرت امام مالک ایک مرتبہ کیا کر رہے ہیں کہ درس دے رہے ہیں، درس دیتے ہوئے طلبہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا خلیہ بالکل بگڑ رہا ہے، بہت ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو کوئی شدید قسم کی تکلیف ہو، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں پھر درس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ پھر طلبہ نے درس کے ختم ہونے کے بعد پوچھا، کیا پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا تھا اور آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہے، لیکن آپ کے چہرے میں بالکل تغیر آ رہا ہے۔ تو حضرت امام مالک کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیٹھ کے اوپر 11 مرتبہ بچھو میں ڈسا ہے، اس ڈسنے کی وجہ سے مجھے شدید قسم کی تکلیف ہوئی۔ تو طلبہ کہنے لگے پھر تو آپ اپنا درس ختم کر دیتے اور کہہ دیتے ارے اس بچھو کو پکڑ کر کے اس کا کام ختم کیا جاتا، اور آپ نے اتنی اذیت کیوں برداشت کی؟ تو حضرت امام مالک کہنے لگے دیکھو وہ بچھو اذیت دے رہا ہے مجھے، میری ذات کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن اس وقت میں اللہ کے نبی کی باتیں تم کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ان باتوں کے لیے میں یہ تکلیف برداشت کروں، میں یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی باتوں کی عظمت میں فرق نہ ہے، اللہ کے نبی کی بات کو میں اپنی ذات کے لیے روکوں، اپنی ذات کے لیے ختم کروں۔ حالانکہ ناجائز نہیں تھا، جائز تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے نبی کی عظمت تھی، یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ امام مالک کے دل میں جو یہ اس کا اظہار ہو رہا تھا، آپ نے کیا کیا کہ برداشت نہیں کی، اور آپ نے 11 مرتبہ بچھو کا ڈنک سہا، لیکن اللہ کے نبی کی باتوں کی عظمت کو اتنا وہ سمجھتے تھے کہ اس کے لیے اپنا سبق تک روکنا گوارا نہیں کیا۔ یہ حدیث کا سبق ہے، اگر حدیث کا اور قرآن کا سبق نہ ہوتا، کوئی اور بات ہوتی تو میں روک کر کے پہلے بچھو کی خبر لیتا، لیکن اللہ کے نبی کی باتیں چل رہی ہیں، اور اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے میں اللہ کے نبی کی بات کو روک دوں، یہ اللہ کے نبی کی عظمت کے خلاف، یہ تصور تھا ان کا، یہ محبت تھی، یہ محبت تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب جو بانی تبلیغی جماعت ہے، ہر ایک جانتا ہے، یہ بہت زیادہ جب لاغر ہو گئے، بالکل گویا بولنا کرنا بھی ان کا بند ہو گیا، بول بھی نہیں سکتے تھے، تو ایسے وقت میں یہ سردی کا موسم ہوگا تو موزے پہنے ہوئے ہیں، اب وہ موزے اتارنے کی ان کو خواہش ہو، تو اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے موزے نکالو، لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کے موزے نکالنے کے لیے تو پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ، خود ہی کہتے ہیں موزہ نکالو، جب لوگ آگے بڑھتے ہیں آپ پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں، پیچھے کھینچ لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ان کے سامنے کہا کہ بھائی مولانا تو بار بار کہہ رہے ہیں موزے اتارنے کے لیے، جب ہم موزہ اتارنے کے لیے جاتے ہیں تو پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں، تو کہا کہ بھائی دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم داہنے پاؤں کا موزہ نکال رہے ہو، والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ خلاف سنت موزے نہ نکالے جائیں، وہ زندگی بھر سنتوں کا اہتمام کرتے رہے، اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ بائیں پاؤں کا موزہ پہلے نکالو، ان کو تو استطاعت ہے، وہ خود کو نکال نہیں سکتے، ان کی حالت ایسی ہے اور بول بھی نہیں سکتے، لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ سیدھے ایک کام کرو، الٹے پاؤں کا موزہ پہلے نکالو، دیکھو ہو سکتا ہے کہ والد صاحب مان جائیں۔ تو ایسے کیا کہ پھر اشارہ کیا موزے نکالنے کے لیے، اور لوگ آگے بڑھے اور بائیں پاؤں کا موزہ پہلے نکالا تو آپ خاموش ہو گئے اور اپنے موزوں کو نکال لیا۔ یہ اصل محبت ہے، یہ اصل محبت ہے، محبت اطاعت سکھاتی ہے، اور اطاعت سے اللہ پاک کی محبت بھی ملتی ہے، اور اللہ پاک نے آگے ایک لفظ کہا ہے، کتنا بہترین لفظ کہا ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دیکھو
جب میرے نبی کی اطاعت کی جاتی ہے تو میں اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہوں، اور پھر اس کی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں نا جو نادانستہ طور پر اس سے ہو جاتی ہیں، ایسی ساری غلطیوں کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور نہ چاہ کر کے نہ دانستہ طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔